صاحب ہمارا ایک ہی روم ہے اور اس میں ہی قرآن رکھا ہوا ہے، تو کیا اسی کمرے میں بیوی سے ہم مستری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک کمرہ ہے، بھائی ان کا شادی کے بعد ان کا ایک کمرہ کر دیا گیا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا شاید نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن مقدس موجود نہ ہو۔ ہر انسان، بڑے وہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن کم سے کم موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ طلاق کے وقت قسم کھانے کے کام آتا ہے نا۔ آج کل تو یہی رواج بن گیا کہ وہ قرآن پڑھتا ہی کون ہے، قرآن کی تلاوت کون کرتا ہے؟ دو ہی وقتوں میں زیادہ تر اٹھایا جاتا ہے، یا وہ تعویذ گھنٹے پھونکا جھاڑی کے لیے، یا میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی اٹھاؤ قرآن کھاؤ قسم۔ اس لیے ہمارے یہاں آج قرآن رہ گیا ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جس کمرے کے اندر، اگر ایک ہی کمرہ انسان کو ملا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک کمرہ قرآن شریف بھی اسی کے اندر ہے اور میاں بیوی بھی اسی کے اندر رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے وہ کسی دوسرے کمرے میں تو یہ جائیں گے نہیں کہ چلو بھائی آج وہاں چل کے ایسا کر لیتے ہیں، ہم بستر ہو لیتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں، کمرے ہی ایک ہی ہے۔ تو قرآن شریف رکھنے میں ایک احتیاط ضروری ہے۔ کیا احتیاط؟ کہ وہ قرآن شریف بعض مرتبہ میں نے کچھ گھروں میں بھی دیکھا ہے، میں نے ہٹوایا ہے، لوگوں سے منع کیا ہے، پھر انہیں روکا ہے کہ جس طرف ان کے پاؤں ہوتے ہیں تھوڑی سی اونچائی پہ قرآن شریف رکھا ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، تو کم سے کم وہ قرآن شریف اتنا کر لیں کہ آپ اپنی سرہانے سائڈ، یعنی جو آپ کا سرہانہ ہو نا، جدھر آپ سر کر کے سو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اونچائی پہ جو پٹیا ہو، کوئی ٹینٹ وغیرہ، آپ اس کے اوپر رکھ دیں تاکہ وہ آرام سے رکھی رہے۔ اور اب چونکہ اگر آپ کے جدھر پیر ہیں ادھر اونچائی، آپ اس سائڈ اس دیوار پر اگر آپ سامنے رکھ رہے ہیں، حالانکہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بار بار قرآن شریف پہ نگاہ پڑتی ہے، اسی لیے انسان کے ذہن میں خیال آتے ہیں کہ بھائی قرآن شریف سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو ویسے تو قرآن شریف جزدان میں ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ادب احترام انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے یار کہ قرآن، اور یہ ادب کے خلاف بھی ہے کہ پیروں سائڈ قرآن شریف کو رکھنا۔ تو بہتر ہے کہ اس قرآن مقدس کو جدھر سر کیا جاتا ہے اس کی طرف کوئی ایک الواری یا پٹیا وغیرہ ہو، اس کے اوپر قرآن مقدس رکھ دیا کریں۔ بہرحال جس کمرے کے اندر قرآن مقدس موجود ہو اس کے اندر ہم مستری آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ تو گھروں میں تغرے اور آیت الکرسی اور تمام طرح طرح کے تغرے، تمام چیزیں لگی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کرتے نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کرتے ہیں، نہیں کریں گے جائیں گے کہاں؟ ان چیزوں نے رکاوٹ تھوڑی ڈالی ہوئی ہے، بس یہ کہا ہے کہ بھئی ان چیزوں کا بھی ادب احترام آپ رکھیں، آپ کا جو کام ہے وہ بھی کیجئے، لیکن ان چیزوں کا ادب آپ کے اوپر لازم ہے۔ تو بس دو کام کیجئے۔ پہلا کام کہ اگر وہ پیتیانے کہیں پہ قرآن شریف ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں، کیونکہ بار بار نظر پڑتی ہے تو انسان کے ذہن میں خیال آتے ہیں، تو سرہانے سائڈ کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کھلے میں ہوں تو ان کو آپ جزدان وغیرہ میں، قرآن کو تو بغیر غلاف کے رکھنا ہی نہیں چاہیے، ادب کے خلاف ہے، اس کو جزدان میں بستے کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آیت الکرسی یا اللہ کا نام لکھا ہوا بڑا سا لگائے تو پھر اسی کے لیے تو یار آداب مباشرت جو ہے ہم بستری کا جو اسلامی طریقہ، اس میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں کہ بھائی آپ لائٹ کو آف کر لیں، لائٹ آف کر لیں گے، آپ اندھیرا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی کسی چیز پہ نگاہ ہی نہیں پڑے گی۔ تو پھر جو مسنون طریقہ، صحیح طریقہ ہے وہ اسلام نے بتایا ہے، جب ہم صحیح طریقے کو فالو کریں گے تو اس طرح کے ذہن میں خیال بھی نہیں آئیں گے کہ یار یہاں ہمارے ایک تغرا لگا ہے، ادھر آیت الکرسی کا ایک تغرا لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جب ہم اسلام کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، مثلا اسلام نے بتایا کہ لائٹ آف کر لیں، اب آپ لائٹ آن کر کے کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ایک طریقہ ختم کر دیا، رانگ اسٹیپ پر آپ چلے گئے، دوسرے طریقے پر چلے گئے۔ حالانکہ جائز ہے، میں نہیں کرا رہا ہوں، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر طریقہ جو ہو، افضل طریقے پر ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اب جب ہم ایک طریقے کے، اسلام کے ایک طریقے کے خلاف گئے، لائٹ ہم نے آن کیا، تو اب تمام مسائل کریٹ ہوگا کہ یار ادھر بھی تصویر، وہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے، بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ تھوڑا سا ایک ہچکچاہٹ بھی انسان کے اندر ہوتی ہے کہ یار اتنی اچھی اچھی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور ہم اس طرح سے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لائٹ کو آف کر دیں، اندھیرا کر لیں، اس کے بعد ایسا کریں۔ اور جو اسلامی طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے ڈاؤٹس ہی ہمارے کلیئر ہو جائیں گے، پھر ہمیں کسی مسئلے میں الجھنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔